آج تو کم سے کم وقت ہے ان کو سزا دے کے جائیں. آپ فیصلہ دیتے ہیں, اگر کوئی نہیں مانتا تو اگلا اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ ہے کہ ان کو توہین عدالت میں تو سزا دے کے جائیں, کسی ایک کو نشانہ عبرت بنا کے جائیں. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے, اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہو, جو کہ اگر ایک بھی ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس طرح کی حرکتیں اب دوبارہ ہو رہی ہیں. جس طرح 90 ڈیز میں اب الیکشن نہیں ہو رہا, کوئی اس کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا ہے کنسلٹیشن کے لیے بائی دی پریزیڈنٹ, وہ پریفر کرتا ہے اسی دن کہ وہ امریکن سفیر سے تو ملاقات کرے, لیکن آئینی سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اس لیے کہ آپ نے ایسے کرداروں کو سزائیں نہیں دیں. اگر آپ نے سزائیں دی ہوتی تو قانون اور آئین کی پامالی اس طرح سر عام نہ ہو رہی ہوتی جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جس کیس میں وہ گرفتار ہیں, کمال کی بات ہے, ایک کیس میں ان کا توشہ خانہ میں جو پہلے دن آرڈر سسپینڈ ہونا تھا اس کو 25 دن لگائے. آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے, اور انہوں نے خود کہا کہ یہ آرڈر اللیگل ہے ہمایوں دلاور کا. اس دوران انہوں نے کیا کیا, سائفر کیس میں عمران خان کو طلب کیے بغیر, ان کو پروڈیوس کیے بغیر ان سائنڈ روپکار بھیج دی کہ جناب یہ سائفر کیس میں انڈر کسٹڈی ہیں, اور اس دن سامنے منظر عام پر آئی جس دن ان کا آرڈر سسپینڈ ہوا. یہ آپ کیلکولیٹڈ اینڈ مینوپولیشن آپ دیکھ لیں. افسوس کی بات ہے کہ سارے ریاستی ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں, کن کے سامنے, جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں, جن کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور ہر حال میں عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں, اور جب پچھلے سیٹرڈے کو کیس تھا, جب ہم نے کہا کہ جناب آج بحث سن لیجئے جج صاحب کو, 2.5 گھنٹے اس بات پہ ان کو قائل کرتے رہے کہ آپ بحث سن لیں, جو کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی بحث نہیں ہے. انہوں نے کہا میں منڈے کو ہر حال میں فیصلہ کروں گا, لیکن ان کو پتا تھا کہ منڈے کو ان کے وائف نے بیمار ہو جانا ہے اور انہیں اپلیکیشن دے دینی ہے فار ایڈجنمنٹ. ہم نے پھر تاریخ التوا کی, جب نہیں ہو سکا, اور یہ واحد جج ہیں جس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں, اس کا کوئی ڈیوٹی جج نہیں ہے. کل پرویز الہی کو پیش کرنا تھا, وہ آگے آ کر کے پیش کر دیا گیا ایک دن کے لیے. یعنی ہمارا جمعرات کو ہم نے ڈیٹ رکھائی تھی جمعرات کو, تو جمعرات تک وہ چھٹی پہ چلے گئے. ہم نے اب سیٹرڈے رکھائی ہے کل صبح, تو آج وہ آگے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے کل سیٹرڈے کی بھی انہوں نے چھٹی کر لی ہے. تو یہ اگر طرز عمل ہمارے منصفوں کا ہوگا تو ہم کیا توقع رکھیں گے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے, ہماری بات سنی جائے, ہمارا کیس سنا جائے. یہ جو حربے اور طریقہ وارداتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ اللیگل ہے. جہاں تک آپ کا صلح کی بات ہے, ہمارا پیغام یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں, جس میں ہماری سیاسی اور جمہوری قوتیں سمیت کوئی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس واحد ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یہ آئین کا تقاضا ہے. اور اس ملک کو اس تباہی کے دلدل سے ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہی نکال سکتی ہے. آج تمام سروے بتاتے ہیں کہ 70 to 80% آج بھی پاپولیرٹی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کوئی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ. ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے, نہ ہمارا مقصد ہے. ہم صرف کہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہی سے نکالنے کا کوئی اور روڈ میپ نہیں ہے سوائے اس بات کے فری اینڈ فیئر الیکشن. عوام جس کو چاہتی ہے اس کو اقتدار میں آنے دیں. کہ اشتہارات چلا دیے کہ جی ہماری کارکردگی, کیا کمال کی کارکردگی ہے, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈی دو غریب آدمی کو بجلی میں, کہتے ہو آئی ایم ایف نہیں مانتا. آئی ایم ایف آپ کو یہ ساری عیاشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ $18 بلین کی مفت مراحت انجوائے کریں, اور آئی ایم ایف آپ کو اس بات کی اجازت دے دیتا ہے کہ جاتے جاتے 1 ارب روپے ہر مہینے کو دے دو بطور جگنو محسن, اور تاکہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور کھانے پینے کا سسٹم بحال ہو جائے. اور پچھلے جو نیب لاز امینڈ کر کے جو مقدمات ختم کرائے, وہ 1100 چوری تو آپ نے ویسے ہی ختم کرا دی, لیکن آگے بھی جو ظلم کر کے گئے ہیں 332 ارب روپے کے قریب, یہ اس طرح ان کی جیبوں میں ڈال دیے گئے. یہ ہے وہ ظلم. کیا آئی ایم ایف اس سے آپ کو نہیں روکتا؟ کیا آپ کو اس سے روکتا ہے کہ آپ نے غریبوں کو کیوں مراحت دے دی ہے, غریبوں کو کیوں سبسڈی دے دی ہے؟ یہ صرف ایک فراڈ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اور یہ جو سو کال ڈرامے کیا کرتے تھے, آ کر کے ہر گھنٹے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ان کے ہوتی تھی, ان کے وزیر و مشیر کی. 87 یعنی 85 سے 87 ان کے وزیر و مشیر تھے, اور اس نے ناصر سعید کھوسا کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی, جی کیسے ہم بچت کریں. انہوں نے کہا 32 منسٹرز رکھو. اس وقت آپ کی معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں, لیکن
اس 87 یا 85 منسٹر وزیر و مشیر میں سے 45 وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے بھگتا، جو اس ملک نے بھگتا، جو اس قوم نے بھگتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ججمنٹ دی ہے اس میں ایک ایک لفظ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، کس طرح کنٹینرز کے ذریعے وہاں آ کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور کس طریقے اور کس انداز سے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر ریزولوشنز پاس کی، اور ہر روز ان کے خلاف ایک نئی قسم کی ایک حملے کی صورت میں اور ان کو گالیاں دینے کی صورت میں، جلسوں میں تقریریں کرنے کی صورت میں، ان کی تصویریں لگانے کی صورت میں، وہ ساری اس کی بہت ساری مثالیں آج کے فیصلے میں ان کے خلاف، پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، عدلیہ ایک ریاست کا سب سے اہم ستون ہے، انہوں نے 97 پہ ایک حملہ کیا تھا اور یہ دوسرے اس کے بیچ بھی کرتے رہے، لیکن یہ 2023 ایک دوسری قسم کا حملہ تھا جو مستقل انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا ریاست کے اہم ترین ادارے کے اوپر حملہ، کیا یہ شرپسندی اور دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایک ہی ادارہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کے کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، وہ حملہ ریاستی دہشت گردی، اور اس کے اوپر اس کو دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ یعنی یہ حکومتی دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ کیا سرکار کو یا اس وقت کی حکومت کو ایک ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا جانا ضروری نہیں ہے؟ یا کیا ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا تمام مقتدر طبقوں، حلقوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ہماری اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی۔